میرے پاپا ہنگر سٹرائک پہ ہے، یہ بہت خطرناک ہے. پاپا پلیز ہنگر سٹرائک کو ختم کر دیں تاکہ میں اور ماما بھی اپنے ہنگر سٹرائک کو ختم کر لیں. مودی کشمیریوں کو مارنا چاہتا ہے اور ہمارے پاپا کو بھی. پلیز پاپا ہنگر سٹرائک کو ختم کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. راشد یعقوب خان ایکسپلور کشمیر کے ساتھ حاضر ہے. آج بات کریں گے تہاڑ جیل میں قید ضمیر کا قیدی جو یاسین ملک صاحب ہیں، جو ہندوستان کے لیے خوف کی علامت بن چکے ہیں اور انہوں نے جیل میں اب بھوک ہڑتال بھی کر لی ہے. آج ان کالے قوانین کی بھی بات کریں گے جو ہندوستان کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں نافذ کیے گئے ہیں. یاسین ملک صاحب کی اہلیہ مشال حسین ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. مشال صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید. اور کیا کہیں گی جو خبریں آ رہی ہیں کہ یاسین صاحب بھوک ہڑتال پہ ہیں، وجہ کیا ہوئی ہے؟ بس یہ بڑی خوفناک بات ہے کیونکہ جس طرح کی ان کی جوڈیشل پروسیڈنگز ہو رہی ہیں کورٹس کے اندر، وہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ آج تک کسی کشمیری کو ہندوستان کی عدالتوں سے کبھی انصاف نہیں ملا، خاص طور پہ کشمیری مسلمان کو. اور ان کے ساتھ تو ایک اتنا بڑا جو ہے جوڈیشل دہشت گردی میں کہوں گی، عدالتی دہشت گردی جو کی جا رہی ہے، اور ان کے خلاف اس طرح کے کانکاکٹڈ اور فیبریکیٹڈ کیسز جو ہیں وہ فائل کیے ہیں، اور 3.5 ایئرس سے ان کو سالیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا ہے، ایک ڈیتھ سیل کے اندر تہاڑ جیل کے اندر. اور یہ واحد مقدمے ہیں دنیا کے اندر جن کا کہیں اگزامپل نہیں ملتا آف گروس ہیومن رائٹس وائلیشنز، کیونکہ نہ تو ان کو فزیکلی پروڈیوس کیا گیا ان کے اندر، نہ ان کی سنوائی ہوئی، نہ ان کے جو لائر جو تھے راجہ توفیل صاحب ایک کیس کے اندر، ان کو بھی مسٹیریسلی برین ہیمریج ہو گیا. جو آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جس میں کشمیری لائرز کو ہندوستان ایلیمینیٹ کر دیتا ہے، ٹارگٹ کلنگ کر دیتا ہے، یا مسٹیریسلی ان کو وہ بیمار ہو جاتے ہیں اور ایک ویجیٹیبل بن جاتے ہیں تاکہ وہ کیس جو ہے وہ اس طرح اس وگر کے ساتھ یا اس صحت کے ساتھ اور فوکس کے ساتھ وہ کیس جو ہے اپنی قوم کا اور اپنے جو بھی لیڈرز ہیں حریت کے رہنما ہیں ان کی ایڈوکیسی کر سکیں. تو یہاں پہ بھی یہی ہوا، ان کو مسٹیریسلی برین ہیمریج ہو گیا، اور پھر یاسین صاحب نے کہا کہ میں اپنے مقدمے جو ہے میں خود اس کو لڑوں گا، مگر وہ اجازت بھی نہیں دی گئی. مطلب کہ نہ ان کی طرف سے کوئی ایڈمیشن ہوئی، نہ کوئی سبمیشن ہوئی، نہ انہوں نے پلیڈ گلٹی کیا. مطلب یہ لیگل جو ٹرمینالوجیز ہیں. لیکن یہ معاملہ کیا ہے کہ اتنی خوف کی علامت یاسین صاحب ہندوستان کے لیے کیوں ہے؟ دیکھیں، ساری کشمیری قوم کے رہنما ہیں وہ، اور ایک بہت طویل جدوجہد ہے ان کی تحریک آزادی کے لیے، اور لازوال قربانیاں ہیں ان کے سمیت اور بھی حریت کے رہنماؤں کی. مگر میں سمجھتی ہوں کہ خاص طور پہ جب سے انہوں نے جوائنٹ ریزسٹنس لیڈرشپ بنائی سعید علی گیلانی صاحب کے ساتھ، جو اب ہماری اس دنیا میں نہیں ہے، اور بہت عظیم ایک حریت کے ہمارے رہنما تھے، اور ان کے ساتھ مل کے جو انہوں نے یہ ایک یونٹی فارمولیٹ کی اپنے جو پروٹیسٹ کیلنڈرز کی، کیونکہ جتنی زیادہ یونٹی ہوگی ہماری حریت کی قیادت میں اپنے دشمن کا مقابلہ کرنے میں، تو نیچرلی تحریک کے اندر اور بھی زیادہ شدت اور بھی زیادہ زور آتا ہے. تو جب انہوں نے یہ کی، آسیہ اندرابی صاحبہ کو بھی اس میں ڈالا، اور شبیر شاہ صاحب کو، میر وائز عمر فاروق صاحب کو خود گاڑی میں گئے، لے کر آئے سعید علی گیلانی صاحب کے ہاں، اور انہوں نے ایک بہت پرزور طریقے میں مودی کی جو حکومت ہے اس کا مقابلہ کیا. جب وہ پہلا ٹینیور تھا ان کا، اور انہوں نے کوئٹ کشمیر کیمپین لانچ کی، تو اس دوران ہی ان 3.5 سالوں میں جو پہلی جو ٹینیور تھا مودی کا، اس کے اندر ان کو کم از کم 260 ٹائمز اریسٹ کیا گیا، وچ از مطلب کہ بہت زیادہ ایسکلیشن تھی وہاں پہ آف انٹالرنس، آف سپریشن اگینسٹ دا پولیٹیکل موومنٹ. تو یہ ایک بہت میجر ریزن تھا انڈیا کے لیے کہ کیونکہ انہوں نے وہ اسپیئر ہیڈ کی تھی یونٹی حریت رہنماؤں کو. ایک فارملی ایک اے پی ایچ سی تو ہے یا جے کے ایل ایف تو ہے، مگر ایک اس سے ابو ایک بنا دیا تھا ایک فورم
جس کے اندر جو ورڈ ریزسٹنس تھا، اگر آپ ان کی چارج شیٹ بھی جو ان کے خلاف ایک کیس میں آئی ہے تو ریزسٹنس کے ورڈ کو بھی انہوں نے ٹریزن کے اندر ڈالا ہے ہندوستان نے، اور غداری کے مقدمے ڈالے ہیں ان کے اوپر، کیونکہ پیپلز پاور جو ہوتی ہے اور اتنا بڑا ریوولٹ ڈیموگرافی کے چینجز کے خلاف 5 اگست سے پہلے ہی آ رہا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بہت تیزی سے ہندوستان کر رہا تھا، تو اس کا جس طریقے سے سب نے مقابلہ کیا، اس میں برہان وانی کی شہادت کا بھی ایپیسوڈ آ گیا، بہت سے یوتھ کو مارا گیا، پیلیٹس یوز کیے گئے، 2006 کی اپرائزنگ سے لے کے بعد تک امرناتھ یاترا، بہت سی چیزیں ہوتی رہی ہیں اور اب تک ہو رہی ہیں، ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا جو مین جو ٹکر ہندوستان سے پولیٹیکلی لی گئی تھی وہ جوائنٹ ریزسٹنس لیڈرشپ نے بہت ہی بریولی اور بہت ہی فور فرنٹ پر آ کے، تو اس کی سزا ان کو ہندوستان دے رہا ہے اس ٹائم پہ۔ لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ جو یہ لیڈرشپ تمام انہوں نے قید و بند کی صورتیں ان کو برداشت کروا رہے ہیں، نظر بند بھی ہیں، کوئی جیل میں ہے، تو جو نوجوان ہیں ان کو بھی وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، تو پھر تحریک آگے کیسے بڑھے گی، لیڈ کون کرے گا؟ یہ بہت خوفناک پہلو ہے، کیونکہ ہماری پوری جو تحریک ہے یہ تو دیکھیں کوئی روبوٹ کی طرح تو نہیں ہوتا کہ ریموٹ کنٹرول کے بھی ایک کے بعد اگلا لیڈر تیار ہوتا ہے، مگر یہ بات سچ ہے کہ جو کشمیری قوم کا جو جذبہ ہے نسل در نسل اوور 7 ڈیکیڈز اگر ہم دیکھ لیں تو اس میں بہت سے ظلم برداشت کیے ہیں مگر تحریک دبی نہیں ہے، بہت کوشش کی ہے، بہت پیسہ ڈالا ہے، بہت ٹارچر کیا انڈیا نے، ہر طرح کے لیگل یارڈ سٹکس یوز کیے ہیں، چاہے وہ کالے قوانین ہوں، چاہے وہ ڈیموگرافی کے چینجز ہوں آج کل جو وہ جس تیزی سے کر رہے ہیں، 60 لاکھ انڈینز کو وہاں کے ڈومسائل دے دیے گئے ہیں، 500 سے زائد مسجدوں کو شہید کر کے وہاں پہ مندر تعمیر کیے جا رہے ہیں، ابھی عید پہ آپ نے دیکھا جو حال تھا کہ جس طرح کا وہاں شوٹ ٹو کل آپریشن چلتے رہے، کاسوز چل رہے ہیں، مگر اس کے باوجود عوام کے اندر وہ جو خوف پیدا ہندوستان کرنا چاہتا ہے یا ان کو ان کی ریزسٹنس کو، ان کی ڈٹرمنیشن کو، ان کا جذبہ حریت کو ختم کرنا چاہتا ہے، اس میں ہر دفعہ ناکام ہوا ہے، تو جب بھی کوئی نیا کوئی بچہ یا کوئی لڑکا لڑکی یا کوئی فور فرنٹ پر آتے ہیں، سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ بھی اریسٹڈ ہے انڈیا کی ویریس جیلز میں، تو فوراً ہی ان کو انڈر گراؤنڈ کر دیا جاتا ہے، انڈر گراؤنڈ ٹارچر سیلز میں غائب کر دیا جاتا ہے۔ ابھی پرسوں ہی ایک لڑکے کو غائب کیا گیا، اگلے دن اس کی لاش ملی، تو یہ تو ایک کامن ایک پریکٹس ہے ان کی طرف سے، اور لاشیں بھی اب نہیں ملتی ہیں، اب یہ نئی انہوں نے رولنگز ڈال دی ہیں کہ ہم نے ان کی ڈیڈ باڈیز بھی نہیں دینی ہیں، تو اس طرح کی ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے، تو وہ نئی لیڈرشپ کو گرو بھی نہیں کرنے دے رہے، کوئی اس کے لیے اسپیس نہیں پرووائڈ کی جا رہی، اور جو ہماری آلریڈی اتنی بڑی لیڈرشپ ہے، ون بائی ون سب کو ایلیمنیٹ کیا جا رہا ہے، سعید علی گیلانی صاحب کے ساتھ جو ان کی جستے خاکی کے ساتھ اور پھر ان کی فیملی کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، ان کو ان کی قبر مبارک کا بھی سب جیل بنا دی گئی، پھر حال ہی میں اشرف سرائی صاحب بہت بڑے عظیم حریت کے رہنما، ان کے بیٹے کو پہلے شہید کیا گیا اور پھر اس کے بعد ان کو جموں کی جیل کے اندر زہر دے دیا گیا، اور یاسین صاحب کو بھی بہت مارا پیٹا گیا ہے ڈیتھ سیل میں رکھ کے، اور جو ان کی ہیلتھ دن بدن گر رہی ہے، اور 2 عمر قید اور ریگریس امپریزمنٹ 10 سال کی ان سے مشقت کرائی جائے گی، ایسی حالت میں جب آلریڈی ان کو انہوں نے فزیکلی بے حد مینٹلی ٹارچر کیا ہے، لیکن اب وہ بھوک ہڑتال پہ ہیں، ان کی صحت اور بگڑی، اور اب جو انہوں نے اناؤنس کیا ہے ریسنٹ بھوک ہڑتال کے اوپر، وہ بھی بہت خوفناک بات ہے، کیونکہ ان کی وہ روایتی بھوک ہڑتال نہیں ہوتی جس طرح دنیا بھر میں لوگ کرتے ہیں، کیمپس لگا کے ڈرپس لگا کے لیٹ جاتے ہیں، تو یہ تو کبھی ڈرپ لگاتے ہی نہیں، مہینہ مہینہ یہ اس طرح، مگر اب ان کی حالت اتنی ویک ہو گئی ہے کہ ود ان اے ڈے اور 2 اگر گاڈ فاربڈ ان کے الیکٹرولائٹس جو کہ بہت بڑے چانس ہے نہ پانی نہ کھانا باڈی میں جائے، اور کڈنی کا بھی ایشو ہے، اور پھر آلریڈی ان کو سر میں بھی پس نکل آئی ہے کافی زیادہ انفیکشنز، وہاں پہ ہر سال ان کو گرمیوں میں پس نکل آتی ہے ان کے سر کے اندر، کیونکہ وہاں پہ جس انہائیجینک کنڈیشن، پھر ان کی ٹانگوں کا اندر بھی بہت پرابلم ہو گئی ہے، پھر شولڈر کی بھی ہے، پھر میٹیلک ہارٹ ویلو ہے، اور یہ ساری جتنی بھی چیزیں ان کو ان کی میں ایلمنٹس ہیں وہ اپنی آزادی کی تحریک کی وجہ سے، جو انہوں نے قربانیاں اپنے جسم کا ایک ایک حصہ انہوں نے قربان کیا، ٹارچر انہوں نے برداشت کیا ہے، مگر انہوں نے اپنی تحریک کے لیے جو ہے وہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا، اور اب بھی
یہ جو بھوک ہڑتال پہ اپنے جسم کو جو اذیت دی جا رہی ہے اور پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اور ان کی ایک میجر ڈیمانڈ جو کہ بہت ہی آئی تھنک کہیں بھی کوئی بھی دنیا میں ہو تو وہ فوراً ایکسیپٹ کر لیں, چاہے آکیپائنگ اسٹیٹ کیوں نہ ہو, وہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے فزیکلی پروڈیوس کیا جائے ایک اور جعلی مقدمے میں جو ان کے خلاف کیے ہوئے ہیں جموں کے اندر, پوٹا کے ٹاڈا کے کیسز جو ہیں اس کے اندر جو وہاں پہ جعلی گواہ جو پیش کر رہا ہے ہندوستان, تو وہ ان کو کراس ایگزامن کرنا چاہتے ہیں اور وہاں پہ فزیکلی پریزنٹ ہونا چاہتے ہیں. تو یہ ان کی ڈیمانڈ ہے جو ہندوستان پوری نہیں کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ پھر میں انڈیفینٹ بھوک ہڑتال ٹل ڈیتھ میں چلا جاؤں گا, جو کہ ہمارے لیے تو مطلب ہم تو منتیں کر رہے ہیں ان کو پیغامات پہنچانے کی بہت کوشش کریں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے میرا تو اجازت ہی نہیں ہے نہ مجھے نہ بیٹی کو کہ ہم ان تک یہ پیغام پہنچا سکیں. لیکن جو بیٹی تڑپ رہی ہے, بیٹی دنیا کو, ابھی میسج بھی ہم دیکھ رہے تھے, تو آپ کیا اپیل کریں گی؟ بس میں میرے تو مطلب ایز اے فیملی ایکسٹریم پریشر میں ہم لوگ ہیں, اور اس ٹائم پہ ہم لوگوں نے اپنا ایک اسٹرانگ فیس بھی پٹ اپ کرنا ہے. آزادی کی تحریک ہے, اس کے اندر یاسین صاحب کی طرف سے بھی اسٹرکٹ پیغام آیا ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے بالکل بھی ٹوٹنا نہیں ہے, آپ نے اسٹرانگلی فیس کرنا ہے. اور مگر ایز اے وائف تو ہم ہیں, بے شک ہم آزادی کی تحریک کو لیڈ کریں. مجھے بہت فکر ہے ان کی جان کے بارے میں, کیونکہ سڈنلی مطلب وہ کولیپس کر سکتے ہیں, اور وہ جس لیول پہ ان کے ساتھ جو ظلم کیا جا رہا ہے انڈیا کی طرف سے, اس کی تو تاریخ میں میں نے نہیں دیکھا اتنا بڑا اگزامپل. 2 عمر قید بھی دے دیں ان کو, 10 years ریگرس امپریزنمنٹ, دہشت گرد ایک پرامن لیڈر کو قرار دے دیا, سنوائی بھی نہیں ہوئی, فزیکلی بھی نہیں پروڈیوس کیا, مارا پیٹا, اس کے بعد بھی ان کو چین نہیں آ رہا, اور ان کے اوپر مطلب اتنے خون کے پیاسے ہیں کشمیریوں کے, اور ان کو پتہ ہے کہ جو لیڈرشپ ہے, لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کریں گے تو عوام ڈی مورلائز ہو جائے گی. مگر ان کو یہ نہیں پتہ یاسین صاحب کا مطلب ہے وہی جتنے لاکھوں کروڑوں کشمیری قوم ہے, یہ سب کے وہی جذبے, مگر لیڈرز تو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. تو بہت ہمیں فکر ہے. میں اپیل کرتی ہوں انٹرنیشنل ورلڈ سے, یونائٹڈ نیشن سے, ان کے جو ہیومن رائٹس کا جو آفس آف کمشنر ہے ان سے, جو ICRC ہے, کہ ان کو ڈکلیئر کیا جائے پرزنر آف کانشنس, اور ان کو پروٹیکٹڈ پرسنالٹی ڈکلیئر کیا جائے, کیونکہ انڈیا یہاں پہ ایز این ایڈمنسٹریٹر آیا تھا اور آکوپائر بن گیا, اور جنیوا کنونشن آرٹیکل 32 کی وائلیشن کر کے وہاں پہ وہ جو ہے دہشت گردی کر رہا ہے, ڈیموگرافی کے چینجز کر رہا ہے, جنیوا کنونشن 4 کے کر رہا ہے. تو بیسک فنڈامنٹل جو ایک رائٹس ہیں قیدی کے, میں سب کی بات کرتی ہوں, خالی یاسین صاحب کی نہیں, جتنے بھی ہمارے حریت کے رہنما ہیں ان سب کے لیے میں اپیل کرتی ہوں. جتنے بھی انٹرنیشنل فورمز ہیں, میں ویسے بھی ان سے کورسپونڈنس کر رہی ہوں, ان کو لیٹرز لکھے جا رہے ہیں, ان سے میں رابطے کر رہی ہوں, وہاں پہ آن لائن پٹیشنز بھیج رہی ہوں, اپیلز بھیج رہی ہوں ورکنگ گروپس کو, جو بھی ڈیٹیلز ہیں کیسز کے حوالے سے, کہ یہ اتنا بڑا ظلم کیا جا رہا ہے. اور انڈیا تو خود سگنیٹری ہے جنیوا کنونشنز آن دا رائٹس آف پرزنرز, اور یہ انلیگل ڈیٹینشن ہے کیونکہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے لوگ ہیں. یہاں پہ تو انڈین پینل کوڈ ویسے بھی نہیں لگتا, الٹا کالے قوانین نافذ کر دیے, اور اوپر سے الٹا انہوں نے کالے قوانین نافذ کر دیے. وہ کالے قوانین جو کہ کلونیل دور کے تھے, جب برٹش رول تھا یہاں پہ, اس دور کے جو ڈریکونین لاز تھے جو برٹن نے کب کے جو ہے انویلڈ قرار دے دیے ہیں, وہ یہ امپلیمنٹ کریں. حالانکہ ان کے اپنے کانسٹیٹیوشن کا اگر دیکھیں 1950 کا جو ان کا کانسٹیٹیوشن ہے, اس کی بھی سخت وائلیشن ہے جو یہ امپلیمنٹ کریں کالے قوانین. اور ابھی جب ان کا چل رہا ہے لیٹیگیشن یاسین صاحب کے خلاف, جو کرمنل پروسیڈنگز چل رہی ہیں, اس دوران ہی انڈین سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ جتنے بھی سیڈیشن کے کیسز ہیں ان کو بند کر دیا جائے, بیکاز یہ کلونیل دور کے تھے ویسے بھی, تو یہ انویلڈ ہیں. مگر المیہ یہ ہے کہ وہاں یہ کہہ دیا ہے سپریم کورٹ نے, مگر اس کے 2 ہی دن کے بعد, 1-2 دن کے بعد یاسین صاحب کے خلاف جو ہے غداری کے ہی جو مقدمے پہ ان کو عمر قید ہوئی ہے. مطلب یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ کیا گمک کھیل رہا ہے انڈیا, کہ ایک تو اپنے بھی انڈین کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کر رہا ہے, اور ہم تو ہیں بھی نہیں انڈین, ہمارے اوپر تو رنبیر پینل کوڈ لگتا ہے, یا ہم لوگ ایک ڈسپیوٹڈ, ہمارے پر تو انٹرنیشنل لا لاگو ہوتا ہے, ہمارے پہ انڈین کانسٹیٹیوشنل لاز نہیں, تو وہ انڈین نا کانسٹیٹیوشنل لاز ہیں.
وہ پوسٹ مطلب پری پارٹیشن کے لاز ہیں جو انویلڈ ہیں پوری دنیا کے اندر، خاص طور پہ برٹن لایا تھا وہ. تو یہ کس بیسس کے اوپر یہ سارا کا سارا جو ہے یہ کارروائی ہوئی ہے ان کے خلاف؟ اور اس وقت تو یہی ہے کہ ان کو فوراً ان کو وہاں سے نکالا جائے. ان کی بھوک ہڑتال چل رہی ہے، ان کو آئی سی یو میں ڈالا جائے، ان کو ڈرپس ڈالی جائیں، اور ان کی زندگی اس وقت ایک وینٹیلیٹر کے اوپر ہے. لیکن جس طرح زندگی ان کی خطرے میں ہے، آپ سمجھتی نہیں ہیں کہ انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں جو دنیا میں مختلف لوگوں کے لیے آوازیں بلند کرتی ہیں، ان کو اس طرح توجہ دینی چاہیے اور اس مسئلے کو ایمرجنسی بنیادوں پہ ٹیک اپ کرنا چاہیے؟ بالکل. اور آپ دیکھ لیں یوکرین کے معاملے میں بھی ہیومن رائٹس کا جو آفس ہے، جو کمشنر ہیں یونائٹڈ نیشنز کے، ان کی طرف سے جو کچھ اس کے اوپر ایکشنز لیے جا رہے ہیں، وہاں جو وائلیشنز کی جا رہی ہیں. اور اس سے پہلے میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ جو انہوں نے انٹرنیشنل کرمنل ٹریبیونل بنایا تھا یوگوسلاویہ کے لیے اور بھی ممالک کے لیے، جو کرمنل پروسیڈنگز کے اوپر جو انہوں نے چیک کیا تھا، پھر وار کرائمز کے اوپر، تو یہ ایک روانڈا کے اوپر بھی انہوں نے بنایا تھا. یہ پروفیسر اسٹینٹلے نے، جو اسٹینٹم نے، جنہوں نے اس وقت ایک 10 اسٹیجز آف جو ہے جینوسائڈ جو ہے اس کے بھی وہ بانی ہے. اور اس کے اوپر انہوں نے یہ کہا ہے کہ انڈیا اس وقت 8 اسٹیج پر ہے جینوسائڈ کے کشمیر کے اوپر. تو انہوں نے ہی یہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر بنائی تھی انٹرنیشنل کرمنل ٹریبیونلز وار کرائمز کے اوپر. اور آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم کہ کشمیر کے اوپر جو ہے بننے چاہیے ان کی طرف سے. صحیح ہے. اچھا، جو برطانیہ میں مقیم کشمیری ہیں وہ بھی کسی فورم پہ جا سکتے ہیں؟ بہت سے فورمز ہیں وہاں پہ، اور اس وقت برٹش برطانوی پارلیمنٹ میں وہاں بھی ڈبیٹ آوازیں شروع اٹھتی ہونے ہیں. والی ہے، وہاں بھی آواز اٹھی ہے. مگر ڈبیٹ وہاں پہ فل فلیج سٹارٹ کرنے کے لیے بھی وہاں پہ جو سگنیچر کیمپین چل رہی ہے فری یاسین ملک کی، جو ڈیبی گرام نے سٹارٹ کی ہے اے پی پی جی سے، تو وہ بھی ایکسیپٹ ہو گئی ہے. اب اس کے اوپر بھی انہوں نے کرنی ہے. میں تو سمجھتی ہوں اس کے اوپر ارجنٹ یو این ہیومن رائٹس کمیشن کا جو ہے اجلاس ہونا چاہیے اس کے اوپر. اور ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل آبزرورز کو وہاں پہ بھیجا جائے، خاص طور پہ جو یونائٹڈ نیشنز کے ہیں اور جو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں اور جو پیس کیپنگ فورسز ہیں. اور یاسین صاحب کی پروسیڈنگز کے اندر انٹرنیشنل آبزرورز کو بیٹھنا چاہیے، جو دلی کے اندر ہوتی ہیں یا جموں کے اندر ہوتی ہیں، ان کو ایکسیس دینی چاہیے. دنیا میں کہیں پہ بھی پیلسٹائن کے بھی کیسز ہوتے ہیں تو وہاں انٹرنیشنل آبزرورز جو ہیں وہ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان پروسیڈنگز کو روکا جائے. اور اگر اور ان کو فیئر ٹرائل کا یہ مطلب ہے کہ ان کا تو ویسے بھی نہیں بنتا، لیگل جورسٹکشن نہیں بنتی، تو ان کو وہاں سے پھر فوراً ریلیز کیا جائے. صحیح ہے. اچھا، میں اب آپ کی اس زندگی کے بارے میں پوچھوں گا کہ جو لمحات آپ نے کشمیر کے اندر گزارے اور یاسین ملک صاحب کے ساتھ گزارے، میں بہت ساری تصاویر آپ کی دیکھ رہا تھا ان کے ساتھ، تو ان یادوں کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ آپ نے رلانے کا کوشش کرنی ہے، میں روں گی نہیں، میں نے نہیں آج ٹوٹنا، کیونکہ یہ مشکل کا وقت ہے اور زندگی دکھوں سے بھری ہوئی ہے ہماری. اور مجھے یاد ہے جب یاسین صاحب نے پروپوز بھی کیا تھا تو ان کا ایک جو سینٹنس ہے وہ مجھے بہت دفعہ میرے دماغ میں بار بار آتا ہے. اور انہوں نے کہا تھا میری زندگی میں صرف غم ہے اور مجھے تھوڑی سی خوشی چاہیے. تو وہ بس ایک بہت میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے یہ زندگی. اور یہ زندگی واقعی میں عارضی ہے، اور اس کے اندر جو بھی وقت ہم لوگ گزارتے ہیں ہمیں ایک کسی مشن کے اوپر ہونا چاہیے انسانیت کے. یہ خوشی غم یہ سب کچھ چلتا ہے، مگر جس مشن کے لیے، جس عظیم مقصد کے لیے وہ قربانی دے رہے ہیں، ایک لمحہ جو میں نے ان کے ساتھ گزارا ہے، وہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ وہ امورٹل ہے اور ٹائم لیس ہے وہ مومنٹس میری زندگی کے لیے. اور میں بہت اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ میں نے ان کے ساتھ چند لمحے جو گزارے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ کے معجزے ہوتے ہیں. لاکھوں شہیدوں کا خون ہے اس تحریک کے اندر، اور جو قربانی یاسین صاحب دے رہے ہیں، ہماری قوم دے رہی ہے، اس کے لیے ایک جان کا نذرانہ بہت چھوٹی بات ہوتی ہے. یہ یاسین صاحب کا موٹو ہے. مگر بینگ اے وائف بہت تکلیف ہوتی ہے اس بات سے. اس کاز کے لیے یاسین صاحب کیا، میری بیٹی کی
یہ زندگی بہت چھوٹی ایک آئی تھنک ایک کنٹریبیوشن ہے دینا کہ اس کا ہم اس عظیم مقصد تک پہنچا سکیں. لیکن کبھی آپ نے سوچا تھا کہ شادی کے بعد اتنی لمبی جدائی ہوگی اور کبھی ہم مل بھی نہیں پائیں گے؟ میں کبھی بھی زیادہ سوچتی نہیں ہوں، اتنا لانگ ٹرم پلاننگ کا میری وہ عادت نہیں ہے، کیونکہ بندہ پلان جو بھی بنائے سب سے بڑا پلان تو اللہ کا ہی ہوتا ہے. اور میں نے عموماً دیکھا ہے جب ہم پلان بناتے ہیں تو پلان کے خلاف ہی زندگی میں کچھ اور ہی ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں نے اتنا سوچا نہیں تھا، بس یہی سوچا تھا کہ وہ ایک مشن پر ہیں اور ہم ان کے ساتھ، مجھے اللہ نے موقع دیا ہے اور میں بہت پراؤڈ فیل کرتی ہوں کہ میں نے ان کے ساتھ اللہ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں ان کی شریک حیات ہوں اور ایک بہت نڈر اس صدی کے بہادر ترین شخص کی میں وائف ہوں اور میرے کندھوں پہ ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو اتنی بھی ان کی قربانیاں اور ہماری قوم کی اور ہماری حریت رہنماؤں کی جو اس وقت جیلوں کے اندر ہیں، جو معصوم لوگ جن کی لڑکیاں ہیں، جو بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے پیلٹ کے وکٹمز، جو ہاف آرفنز، بانڈ آرفنز، ہاف وڈوز ہیں، ہاف مدرز ہیں، اور جو مسنگ پرسنز کی جو پین ہے، جو ان مارکڈ گریوز ہیں، کتنے مظالم کیے گئے ہیں اس جنت کو ایک دوزخ میں تبدیل کرنے کے اندر. مگر ہمارے حوصلوں کے اندر، ہماری کنوکشن کے اندر اور ہمارے یقین کے اندر جو سب سے بڑی بات ہے کہ آپ ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں مقصد ہے تو تب ہی آپ کو جینے کا حق ہے. صحیح بات ہے. یہی ان کا ہے. یاسین ملک صاحب جیسا بہادر دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے جج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات بھی کی اور وہ سزا قبول بھی کی. کشمیری نوجوانوں کے وہ ہیرو ہیں اور ان کے رول ماڈل ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اب تو نوجوان ان کی کاپی کر رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں مطلب ان کو رول ماڈل کے طور پہ اپنا رہے ہیں، ہندوستان کے لیے پھر کتنا یہ خطرہ ہے؟ دیکھیں، یہ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ یہ ایک بامب ہے جو لاوا پھٹنا ہے. یاسین صاحب بھی بہت دفعہ وارن کر چکے ہیں کہ ایک تو جو پولیٹیکل سپیس ہے پرامن سیاسی جد و جہد کی، اس کو تو ٹوٹلی ایلیمینیٹ کر دیا ہے. ان کو پھانسی چڑھا رہے ہیں، لائف امپریزنمنٹ، زہر دے رہے ہیں قیدوں کے اندر. ان کی گیلانی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا سب کو ایلیمینیٹ کیا جا رہا ہے. تو پھر پولیٹیکل سپیس تو ختم ہو گئی ٹوٹلی. تو پھر اس کا آلٹرنیٹیو کیا ہوتا ہے؟ آلٹرنیٹیو کیونکہ 99.99% پرامن تحریک ہے ہندوستان کی، 10 لاکھ فوج کا نہتے مقابلہ کر رہے ہیں. تو یہ تو کوئی مقابلہ نہیں ہے اس طرح اگر دیکھا جائے، دنیاوی کمپیریزن نہیں ہے، مگر یہ ان کا جذبہ ہے. مگر اگر ان کو وہ سپیس بھی نہیں دی جا رہی تو میں تو یہ بہت سے باہر کی دنیا کو میرا یہی میسج ہوتا ہے کہ یہ تو سوسائڈ بامبر سے بھی بڑھ کے ایکسپلوڈ ہوگی کشمیری قوم، کیونکہ ہم تو ویسے ہی کفن باندھے ہوئے، ہمیں موت سے ڈر ہی نہیں ہے. ہم نے ہر صورت جو ہے ریزسٹ کرنا ہے کشمیری قوم اور آزادی اور اس کے اور ان کے لیے مجھے جو پیغامات آ رہے ہیں یوتھ کے وہاں سے، وہ اتنے بھپرے ہوئے ہیں، اتنا ان کو بند کیا ہوا ہے. ایک تو ویسی تحریک ختم کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، پھر ان کو گھروں میں یرغمال بنایا ہوا ہے، باہر دہشت گرد آرمی ہر گھر کے باہر ہے، پھر ان کے گھروں سے ان کو نکالا جا رہا ہے، ان کے گھروں پہ انڈینز قبضہ کر رہے ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا رہے ہیں، وہاں پہ ان کو ان کے ساری جو گاؤں جو ہیں ان کو جو بلڈوز کیا جا رہا ہے، اور ان کے اوپر ان کے اپارٹمنٹس بنائے جا رہے ہیں، انڈسٹریل زونز. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کشمیری قوم اس کو ریئیکٹ نہیں کرے گی؟ وہ ایسے ریئیکٹ کرے گی کہ پورا جو خطہ کیا ہے یہ آگ کی جو ہے ہر جگہ آگ ہی آگ ہوگی، اور یہ انڈیا خود کر رہا ہے، خود اس کی تیاری کر رہا ہے. بہت شکریہ مشال صاحبہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا، ہماری ہمدردیاں دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ یاسین ملک صاحب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور کشمیر کی آزادی کے لیے جو ان کی قربانیاں ہیں ان کو قبول فرما کر کشمیر کی آزادی کشمیریوں کا مقدر بنے. اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے